چکا ہے فلسطین کے لیے. اگر نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب زرداری صاحب آپ نے اگر کچھ نہ کیا تو ہم آپ کے اوپر ووٹ ڈالنا حرام کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ جملہ پورا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوا, لیکن جہاں تک ان کا وہ والا ایک والا حصہ ہے وہ ہو گیا. اصل میں میں آپ سے بات کروں, مجھے آپ میں کر دوں گا بات جا کے مسجد میں, اگلے جمعے کو کر دوں گا. خالد صاحب اگلے جمعے میں کہنا کیا حکومت کو, بھائی مجھے بتائیں نا حکومت کو نہیں کہنا. کل ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, بڑی ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہوئی ہے ایک بڑا رسپیکٹیبل پینل میں, اور اس میں ظاہر ہے کہ بھائی ہمارے ساحل جانی تھے, تو آبویسلی فلسطین کی طرف تو بات جانی ہی تھی, اینڈ رائٹلی سو. میرے حساب سے اٹ از اے کانسٹنٹلی پریسنگ ایشو وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ ایٹ آل ٹائمز ایوری ویئر. تو اس کے اندر یار یہ ایک حضرت عباس صاحب تھے اس کے اندر, اور انہوں نے دو دفعہ ایک سوال کیا. اس کا میں تھوڑا سا پری ٹیکسٹ دے دیتا ہوں آپ کو. لانگ ڈسکشن شارٹ, جو پری ٹیکسٹ ہے پوری بات کا وہ یہ ہے بیسکلی کہ اگر اس فلسطین کے معاملے کے اوپر سارے کے سارے جو عوام ہے اس کو موبلائز کر لیا جائے, وہ موبلائز ہو کے پورے آپ کے دینی طبقے کی طرف چلی جائے اور ان کو پریس کرے کہ بھائی یہ آپ جا کے فتویٰ ایشو کروائیں, دینی طبقہ بھی اس بات پہ کنونس ہو جائے, عوام سے بھی اور خود بھی, اور وہ پھر وہ چلا جائے سرکار کے پاس اور آرمی کے پاس, اور پھر ان کو جا کے اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ بھائی ہم یہ فتویٰ ایشو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے فلسطین کی اس کے اندر جی ہم لوگوں پہ ایز اے پاکستانی ہم پہ یہ جنگ میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا یا اس جنگ کے اندر کودنا ہم پہ یہ فرض ہے گیون دا سچویشن. اور اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی لائے عمل نہیں بنایا یا آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی تو ہم فتویٰ ایشو کروائیں گے کہ جی آپ لوگوں کو ووٹ دینا حرام ہے. یہاں تک بات آ گئی, ٹھیک ہے, یہ پورا پری ٹیکسٹ ہے. تو یہ جو عباس صاحب ہیں, ان کا سوال یہ تھا, دو دفعہ انہوں نے اس پوری سٹنگ کے اندر یہ بات پوچھی کہ یہاں تک بات آ گئی, پھر آگے وے فارورڈ کیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پورے پینل میں کسی نے بھی کوئی تسلی بخش وے فارورڈ کسی کے پاس بھی نہیں تھا. کسی نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ جی اچھا اگر یہاں تک بات آ گئی تو پھر اب وے فارورڈ کیا ہے. ساحل بھائی کو جو ہے لگتا ہے کہ ان کو شاید موقع نہیں ملا اور وہ بات نہیں کر سکے, تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے. ہو چکا ہے فلسطین کے لیے. اگر نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب زرداری صاحب آپ نے اگر کچھ نہ کیا تو ہم آپ کے اوپر ووٹ ڈالنا حرام کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ جملہ پورا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوا, لیکن جہاں تک ان کا وہ والا ایک والا حصہ ہے وہ ہو گیا. اصل میں میری جو الجھن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے علماء متفق بھی ہو جائیں اور یہ والا کام بھی کرتے ہیں, یہ والا جملہ اشراف فرماتے ہیں, یہ بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں, اور ساری قوم ان کے اس فتوے پہ راضی بھی ہو جائے اور انہیں ووٹ دینا بند بھی کر دے, اور یہ سارے انڈر پریشر بھی آ جائیں, کون, حکومت اور چیف صاحب. یہ 48 آورز میں سارا معاملہ پورا ہو جائے. بالکل کریں گے کیا, پریکٹیکلی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس میں یہی ہے کہ ہمیں نا میرا سوال ہے مراد, ہمارے پاس نا مانولا بھائی چلیں ہم ایسکیلیشن لیٹر میں آپ سے بات کروں, مجھے آپ میں کر دوں گا بات جا کے مسجد میں, اگلے جمعے کو کر دوں گا. خالد صاحب اگلے جمعے میں کہنا کیا حکومت کو, بھائی مجھے بتائیں نا حکومت کو نہیں کہنا. ڈیمانڈ کیا, ایٹمی حملہ کر دے. چلیں ایٹمی حملہ ایکسٹینڈ جو میں نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں, میں کل کر دیتا ہوں. ٹھیک, مطالبات. اچھا جسٹ آئی تھنک وہی والا جو آرگومنٹ ہے نا کہ ہم تھیوریٹیکل سولوشنز ٹو پریکٹیکل ریالٹی. تو جیسے میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ساحل بھائی کو جیسے موقع نہیں ملا. پہلی دفعہ میں تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا, دوسری دفعہ میں وہ خاموش رہے. اینی وے میں اس کے اوپر ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو تھوڑا سا, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ ساحل بھائی بھی یہی بات کرتے, انہی لائنز کے اوپر ایٹ لیسٹ کرتے, اور وہ میری اس بات سے اگری کریں گے کہ دس از دا وے فارورڈ. بھائی وے فارورڈ بہت ہی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں, اب ہم بات وہاں سے شروع کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ پہ آپ کی پوری عوام, آپ کا پورا مذہبی طبقہ, آپ کی پوری سرکار اور آپ کی پوری آرمی ریڈی ہے. وہ ایک اسٹیٹ آف وار میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ آف وار میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سب جتنی بھی پارٹیز کی میں نے بات کی, یہ سب لوگ ریڈی ہیں جان اور مال دینے کے لیے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے اس کے بعد کہ آپ پوری جتنی بھی تاجر برادری ہے نا آپ کے ملک کی, پورے ملک کی, ان کو آپ اکٹھا کریں اور ان کو آپ اپنے سیم پیج پہ لے کے آئیں کہ بھائی ہمیں آپ لوگوں سے تعاون چاہیے, ہم جا رہے ہیں لابینگ کرنے. لابینگ از دا کی. آج کے زمانے میں دنیا لابینگ سے چلتی ہے. جس طرح اس ویڈیو کے اندر بھی
प्रेसिडेंट बाइडेन को 7 से 8 दिन लगे ये बात डिसाइड करने में कि जी हम इस जंग में कूद रहे हैं इजराइल के साइड से। क्यों लगे? उन 7 दिनों में क्या हुआ? उन 7 दिनों में एक यहूदी फ्रांस से उड़ा, एक इंग्लैंड से उड़ा, एक उधर से उड़ा, पहुंच के वहाँ पे उन्होंने जाके डील क्रैक, इसको बोलते हैं लॉबिंग करना। उन्होंने वहाँ पे जाके बातचीत की, चीज़ें ऑफर की, लेन देन किया, जो कुछ भी करना था उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लेके उन्होंने उनको राजी किया कि जी आप हमारा साथ दें इसके अंदर। दुनिया में चीज़ें इस तरह, अगेन लॉबिंग इज द की, ठीक है। तो आपकी सारी सरकार सारे ताजिर बरादरी को रेडी करे कि भाई हम जा रहे हैं, अपने सारे सफ़ीर इधर उधर भेजना शुरू कर रहे हैं। हम तकरीबन 58 ममालिक हैं मुसलमान, ठीक है, उसमें हम अपने सारे सफ़ीर भेजेंगे एंड दे विल ट्राई टू क्रैक अ डील विद देम। अच्छा, अब वो डील क्या होगी? वो डील ये होगी कि वो जितने भी ये सब जाएंगे दे विल सारे जितने पाकिस्तानी सफ़ीर जाएंगे हर मुल्क के अंदर, सारे 58 के 58 मुसलमान मुल्कों में, वहाँ पे जाके ये पूछेंगे कि भाई व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू गेट ऑन बोर्ड विद अस। क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान कैन ईजिली ऑफर, और अगेन इसी तरह से प्रायोरिटाइज भी करें मुल्कों को कि पहले किन मुल्कों के पास जाना है फिर किसके पास जाना है, कि जिनके साथ आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके बड़े इजीली ऑफर कर सकते हैं कि आप पहले डील कर रहे हैं, आप उनको बोलें कि जी आप जितनी इंपोर्ट्स पाकिस्तान से कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े की हैं, जूतों की हैं, लेदर की है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की है, स्पोर्ट्स गुड्स की है, किसी भी चीज़ की, एग्रीकल्चर साइड पे जो भी आप जो है इंपोर्ट्स करते हैं पाकिस्तान से, हम उसको 25% ऑफ कर देंगे, 50% ऑफ कर देंगे, 75% ऑफ कर देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको 100% फ्री कर देंगे आपको। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वही जिस तरह मैंने कहा ना, ताजर बरादरी को जब एवरीबडी इज मोबिलाइज्ड, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हम सब जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में हैं, तो ठीक है, हर आदमी ये बोलेगा भाई ठीक है, जान के लिए तो हम रेडी हैं कि भी जान भी जाएगी, तो जान से पहले अगर माल जा रहा है तो ठीक है जी, पहले माल चला जाए, उसके बाद जान की जरूरत पड़ेगी तो हम जान भी दे देंगे। ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है स्ट्रेट अप वे फॉरवर्ड। आपके पास 58 में से मैं कहता हूं 15 से 20 मुल्कों के साथ भी आपकी डील क्रैक हो गई ना, 24 घंटे के अंदर अंदर ये जंग बंद हो जाएगी। आपके 15 से 20 मुल्क खड़े हो गए ना, और सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया जी हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, जंग बंद करो। उस पॉइंट पे अमेरिका भी बैक आउट हो जाएगा, सब जितने भी मुल्क इस वक्त इसराइल को बैक कर रहे हैं वो सब बैक आउट हो जाएंगे। नोबडी इज विलिंग टू टेक ऑन और क्रिएट अ वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। एवरीबडी विल बैक आउट और इसराइल विल हैव टू गो बैक। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ये जंग खत्म हो जाएगी। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब की दुनिया में, आज की दुनिया में हर वक्त डंडे बंदूकें नहीं होती हैं भाई मेरे। सोचें, लॉबिंग, अगेन मैं दोबारा से फोकस कर रहा हूं, लॉबिंग इज द की। दुनिया का हर काम लॉबिंग से होता है। आपको नहीं चलाने पड़ती बंदूकें और मिसाइल्स, आपका इससे काम चल जाता है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इस चीज से साहिल भाई भी अग्री करेंगे कि, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो वो थोड़ी बहुत उन्होंने बात की थी, ही वाज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स दिस वे। तो आप लोग कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली शेयर कीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।